ڈاکٹر محسن ڈاکٹر لیویسن کے دفتر میں پہنچا تو پیٹرسن اور وکٹوریا جا چکے تھے۔ ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، ڈاکٹر محسن کہہ رہا تھا۔ ہمیں بریک تھرو مل گیا ہے۔ میں نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ پشپا اور صوفیہ نے اس کے ذہن میں کب جنم لیا تھا، اور اب بہت جلد وہ صورتحال پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت جلد کچھ تبدیلیاں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ڈاکٹر محسن کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ بہت جلد تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ہپنو تھراپی کا سیشن شروع ہوا تھا۔ اس مرتبہ آشی کو مکمل طور پر ٹرانس میں لانے میں خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ آشی، ڈاکٹر محسن نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، گوپال داس کے بارے میں بتاؤ، تمہارا اس سے کیا تعلق تھا؟ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے اور ہم نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام بنایا تھا۔ پھر؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ اس رات ہم گریجویشن پارٹی سے واپس آ رہے تھے تو گوپال نے مجھے اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا، اور جب ہم واپس پہنچے تو ڈیڈی دروازے پر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے گوپال کو بری طرح ڈانٹ دیا اور دھمکی دی کہ آئندہ مجھ سے دور رہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈاکٹر محسن نے پوچھا۔ میں نے گوپال کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، آشی نے جواب دیا۔ میں نے اپنا سامان باندھ کر سوٹ کیس میں رکھا اور گوپال کے ہاں جانے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ وہ ایک لمحے کو جھٹکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، لیکن آدھے راستے میں میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں آشی کے چہرے پر اچانک ہی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا اور کچھ ایزی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب وہ آشی نہیں تھی، پشپا تھی۔ آشی جھوٹ بول رہی ہے ڈاکٹر، یہ اپنے گھر واپس نہیں آئی تھی، گوپال کے گھر گئی تھی۔ جب وہ گوپال کے مکان پر پہنچی تو اندر اندھیرا تھا۔ گوپال نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے والدین تعطیلات منانے گئے ہوئے ہیں۔ آشی نے دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجائی۔ چند منٹ بعد گوپال داس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اس وقت صرف پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ اوہ آشی، گوپال کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ آؤ آؤ اندر آ جاؤ۔ اس نے آشی کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا تھا۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم کیوں آئی ہو، مجھے خوشی اس بات کی ہے تم آ گئیں۔ گوپال نے اپنا ایک بازو اس کے کندھے پر رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ آشی نے بڑی آہستگی سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا۔ ایک ڈرنک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ گوپال نے پوچھا۔ تم جانتے ہو میں شراب نہیں پیتی، البتہ ایک گلاس پانی۔ میرا حلق خشک ہو رہا ہے، آشی نے کہا۔ وہ اچانک ہی کچھ سہم سی گئی تھی۔ کیوں نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کچن میں لے گیا اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آشی نے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ تم کچھ نروس سے ہو رہی ہو، گوپال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں آشی ہکلا کر رہ گئی۔ گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، گوپال نے کہا۔ میرے گھر والے تعطیلات پر گئے ہوئے ہیں، آج رات ان کی واپسی کی کوئی توقع نہیں۔ ہم دونوں یہاں اکیلے ہیں۔ آؤ اوپر والے کمرے میں چلتے ہیں۔ نہیں گوپال، میرا خیال ہے۔ گوپال نے آشی کو پکڑ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگا لی۔ نہیں گوپال، آشی ہکلائی۔ گوپال نے اسے باہوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھما لیا۔ آشی پیچھے ہٹتی ہوئی کچن کے سلیب سے جا لگی۔ آشی ایک لمحے کو جیسے منجمد سی ہو کر رہ گئی۔ گوپال اسے سلیب کے ساتھ دبائے ہوئے تھا۔ آشی جیسے ہوش میں آ گئی، وہ مزاحمت کرنے لگی۔ اس کے کپڑے پھٹ رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ رہی تھی، اور پھر اسے ایک کیبنٹ میں رکھی ہوئی گوشت کاٹنے کی چھری نظر آ گئی۔ اس نے بڑی پھرتی سے چھری اٹھا لی اور گوپال کے سینے پر پے در پے وار کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہسٹریائی انداز میں چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو مجھے ماموں، چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو ماموں۔ اور پھر اس نے نظریں جھکا کر نیچے دیکھا۔ گوپال داس اس کے قدموں میں فرش پر پڑا تھا۔ اس کے جسم کے ہر حصے سے خون ابل رہا تھا۔ تم شیطان، وہ چیخی، آئندہ تم کسی لڑکی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے، میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی۔ آشی صبح 6 بجے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ اسے گوپال داس کا انتظار تھا، لیکن گوپال کو نہ آنا تھا نہ وہ آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گوپال داس کو کیا ہوا ہوگا، وہ آیا کیوں نہیں۔ دور سے ٹرین کے وسل کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 7 بج رہے تھے۔ ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہو رہی تھی۔
आशी उठकर खड़ी हो गई और मुतवहिश नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। गोपाल के साथ यकीनन कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया है, उसने सोचा और एक बार फिर इधर उधर देखने लगी। ट्रेन कुछ देर रुककर आगे को चल पड़ी। आशी प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन को जाते हुए देखती रही, जो उसके अरमानों को कुचलती हुई चली गई थी। ट्रेन के जाने के बाद भी वो तकरीबन आधा घंटा वहां खड़ी रही और फिर स्टेशन से निकलकर बोझल बोझल कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगी। फिर उस रोज़ दोपहर वो अपने डैडी के साथ जहाज़ पर सवार लंदन जा रही थी। थेरेपी सेशन ख़त्म हो रहा था। डॉक्टर मोहसिन रज़ा गिनती गिन रहा था। 4, 5, अब तुम बेदार हो रही हो आशी, आंखें खोल दो। आशी ने आंखें खोल दी। क्या रहा डॉक्टर? उसने सवालिया निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखा। पुष्पा ने मुझे बता दिया है कि उसने गोपाल दास को कैसे कत्ल किया था। वो तुम्हारी इज्जत पर हमला करने वाला था, डॉक्टर ने बताया। आशी का चेहरा एकदम धुआं हो गया। मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। उसकी थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर मोहसिन डॉक्टर लेविसन के दफ्तर में बैठा हुआ उसे बता रहा था। अब कुछ हकीकी पेशरफ्त हो रही है। इससे पहले कदम कदम पर रुकावटों का सामना था। उन तीनों में से कोई भी पहल करने को तैयार नहीं था, लेकिन अब उनका खौफ किसी कदर कम हुआ है। हम सही रुख पर जा रहे हैं, अलबत्ता आशी हकीकत का सामना करने से डर रही है। क्या उसे कोई अंदाज़ा नहीं कि कत्ल की ये वारदातें किस तरह हुई थीं? डॉक्टर लेविसन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर मोहसिन ने जवाब दिया। इस सिलसिले में उसका जहन बिल्कुल तारीक है। और फिर बातों के दौरान में ही पुष्पा उस पर हावी हो गई थी। ये उसके 2 दिन बाद की बात है। आशी ट्रांस में थी और डॉक्टर मोहसिन उससे पूछ रहा था, मैं सतीश मेहता के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या वो तुम्हारा दोस्त था? सतीश और मैं एक ही कंपनी में काम करते थे, हमें दोस्ती वगैरह नहीं थी, आशी ने जवाब दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मेहता के फ्लैट में तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले थे। ये दुरुस्त है, आशी ने जवाब दिया। मैं उसके फ्लैट में गई थी, वो किसी मसले पर मुझसे मशवरा लेना चाहता था। फिर क्या हुआ? डॉक्टर ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हम तकरीबन 5 मिनट तक बातें करते रहे। फिर उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक बना कर दिया जिसमें कोई नशा आवर चीज़ मिली हुई थी। उसके बाद तुम्हें कुछ याद है? मैं होश में आई तो शिकागो के एक होटल में थी, आशी ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसके चेहरे पर तब्दीलियां रोनुमा होने लगीं। अब वो आशी नहीं, पुष्पा थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रात असल वाक़या क्या हुआ था? हाँ पुष्पा, मैं मुतवज्जे हूँ, बोलती रहो, डॉक्टर ने कहा। वो बताने लगी। सतीश मेहता ने शराब की एक बोतल उठा ली और उसे लेकर बेडरूम में आ गया था। उसने बोतल एक तरफ रखी और आशी को अपनी बाजुओं में पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? आशी सहम गई। वही करने जा रहा हूं जो तुम चाहती हो, मेहता ने जवाब दिया। तुम यहां आई ही इसलिए हो, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मैं खुद भी तो यही चाहता हूं डियर। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूं। छोड़ दो मेहता। आशी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आज ही तो तुम काबू में आई हो, कैसे छोड़ दूं तुम्हें? आज तुम्हें पता चलेगा कि किसी मर्द को ठुकराने का नतीजा क्या होता है। मेहता के हलक से गुर्राहटें निकल रही थीं। मेहता ने उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। आशी को यूं लगा कि जैसे वो मेहता नहीं, उसके मामू जॉन पीटरसन की आवाज़ थी। आशी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख रही थी, नहीं नहीं मामू, छोड़ दो मुझे। और फिर आशी की नज़र शराब की बोतल पर पड़ गई। उसने बोतल को गर्दन से पकड़कर जोर से मेज़ के किनारे पर मारा। बोतल टूटकर एक खौफनाक हथियार की शक्ल इख्तियार कर गई थी। आशी ने टूटी हुई बोतल से सतीश मेहता की पुश्त पर वार किया। सतीश मेहता के मुंह से चीख निकल गई। उसने उठना चाहा, मगर आशी ने एक हाथ से उसे बालों से पकड़े रखा और दूसरे हाथ से उस पर टूटी हुई बोतल से वार करती रही। उस पर जुनून तारी था। सतीश मेहता फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। रुक जाओ, वो चीखा, माफ़ कर दो मुझे। तुम्हें वादा करना होगा कि आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसे नहीं करोगे, आशी ने कहा। फिर बोली, तुम्हारे वादे का कोई भरोसा नहीं, मुझे ही कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसने शीशे का एक टुकड़ा उठा लिया और दूसरे ही लम्हे सतीश की शहरक काट दी। डॉक्टर मोहसिन बड़ी तवज्जो से पुष्पा की बातें सुन रहा था। उसके बाद तुमने क्या किया पुष्पा? उसके खामोश होने पर डॉक्टर ने पूछा।
میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ پولیس کے آنے سے پہلے پہلے مجھے وہاں سے نکل جانا چاہیے، پشپا نے جواب دیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں اس وقت کچھ ڈر گئی تھی۔ میں عاشی کی زندگی سے چند روز کے لیے نکل جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ایک دوست کے پاس شکاگو جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ کہیں اور گئی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں کچھ شاپنگ کی اور شہر کی سیر کرتی رہی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں ایک ہوٹل میں چلی گئی اور کمرے میں گھستے ہی سو گئی، پشپا نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ عاشی کا مسئلہ ہے۔ عاشی کی آنکھ کھلی اور اس کا سر بوجھل ہو رہا تھا۔ اسے فوراً ہی کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا۔ اسے یہ بھی فوراً ہی احساس ہو گیا کہ اسے کوئی نشہ آور چیز پلائی گئی تھی۔ اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ کسی بہت ہی گھٹیا سے ہوٹل کا کمرہ تھا اور اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہوٹل کہاں ہے اور وہ یہاں کیسے پہنچی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر دکھ رہا تھا اور چکر آ رہے تھے۔ وہ بستر سے اٹھ کر باتھ روم میں گئی اور شاور لیا۔ جب وہ نہا کر باتھ روم سے نکلی تو اسے اپنے کپڑے نہیں مل رہے تھے۔ ایک الماری کے شیلف سے اسے ایک سیاہ چمڑے کا منی اسکرٹ، ایک بلاؤز اور اونچی ایڑی والے سینڈل مل گئے تھے۔ اس نے مجبوراً وہ کپڑے پہن لیے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ اس نے اپنے ڈیڈی کو فون کیا۔ ڈیڈی، میں کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ میں اس وقت شکاگو میں ہوں۔ اور وہاں کیا کر رہی ہو؟ پتہ نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور مجھے سین جوز کا ایک ایئر ٹکٹ چاہیے۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، امریکن ایئر لائن کا ایک جہاز صبح 10:40 پر وہاں سے پرواز کرنے والا ہے، فلائٹ نمبر 407۔ ایئرپورٹ پر چیک ان کاؤنٹر سے تم اپنا ٹکٹ لے لینا۔ صوفیہ، کیا تم میری آواز سن رہی ہو صوفیہ؟ یس، میں یہاں موجود ہوں ڈاکٹر محسن، جواب ملا۔ میں رچرڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ تمہارا دوست تھا، ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں، میں اسے پسند کرتی تھی۔ کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتا تھا؟ میرا خیال ہے ہاں، وہ ایک مصور تھا۔ ہم دونوں اکٹھے مختلف میوزیمز میں جاتے اور تصاویر دیکھتے تھے۔ جب میں اس کے ساتھ ہوتی تھی تو اپنے آپ کو زندہ محسوس کرتی تھی، بہت خوش رہتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے اسے قتل نہ کر دیا ہوتا تو ہم شادی کر لیتے۔ رچرڈ سے آخری ملاقات کے بارے میں بتاؤ، ڈاکٹر محسن نے کہا۔ اس روز جب ہم میوزیم سے باہر نکلے تو رچرڈ نے کہا کہ آج اس کا دوست کسی پارٹی میں گیا ہوا ہے، رات کو دیر سے آئے گا، میں اس کے ساتھ چلوں۔ وہ اپنے فلیٹ میں رکھی ہوئی کچھ تصاویر مجھے دکھانا چاہتا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ البتہ اگلے ویکنڈ پر اس کے ساتھ جانے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد میں چلی گئی تھی اور یہ آخری موقع تھا جب میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر محسن کو اس کے چہرے پر تبدیلیاں محسوس ہونے لگی تھیں اور اس طرح چند سیکنڈ کے بعد صوفیہ کی جگہ پشپا لے چکی تھی۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ وہ وہاں سے چلی گئی تھی، پشپا نے کہا، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر محسن نے پوچھا۔ وہ رچرڈ کے ساتھ اس کے فلیٹ میں گئی تھی۔ فلیٹ اگرچہ مختصر سا تھا مگر رچرڈ کی تصویروں نے اسے خوبصورت بنا دیا تھا۔ پھر وہ تفصیل بتانے لگی۔ تمہاری تصویروں سے تو اس فلیٹ میں بہت رونق ہو رہی ہے رچرڈ۔ شکریہ صوفیہ، رچرڈ نے کہتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ تم بہت حسین ہو، میں بہت دنوں سے کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ لگتا ہے تم نے بڑی خشک زندگی گزاری ہے۔ اسے رچرڈ کے الفاظ میں اپنے ماموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رک جاؤ ماموں، چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو، وہ چیخ اٹھی۔ اور پھر جنون اس کے خوف پر غالب آ گیا۔ اسے یاد نہیں کہ وہ چاقو کہاں سے ملا تھا، لیکن وہ جنونی انداز میں اس کے جسم پر پے در پے وار کر رہی تھی، ساتھ ہی چیخ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، رک جاؤ، چھوڑ دو مجھے، لیکن تم نہیں مانے۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ عاشی کرسی پر ہولے ہولے کانپ رہی تھی، اس کے ہونٹوں سے کراہیں سی خارج ہو رہی تھیں۔ ڈرو نہیں عاشی، سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر محسن نے کہا۔ تم بالکل محفوظ ہو اور اب تم جاگ رہی ہو۔ میں 5 کہوں گا تو تم آنکھیں کھول دو گی۔ اور پھر عاشی نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔
پشپا رچرڈ کے بارے میں بتا رہی تھی. وہ تمہاری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور تم سمجھ رہی تھی کہ وہ تمہارا ماموں ہے. اور میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی ڈاکٹر. آشی دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چیخی. آخر کار ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ مل ہی گیا. ڈاکٹر محسن ڈاکٹر لیویسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. یہ سب کچھ اگرچہ آشی کے لیے بہت اذیت ناک ہے، لیکن آخر کار ہم انجام کے قریب پہنچ رہے ہیں. بہرحال ابھی 2 آدمیوں کے قتل کے بارے میں معلوم کرنا باقی ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر لیویسن نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. اس کے بعد میں آشی، پشپا اور صوفیہ کو ایک جگہ پر لاؤں گا. ڈاکٹر محسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. پشپا، کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ ڈاکٹر محسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی آشی کے چہرے پر تبدیلیاں رونما ہونے لگیں. میں یہاں موجود ہوں ڈاکٹر. پشپا کی آواز سنائی دی. جم کے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ میں نے اسے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی تھی. کیا مطلب؟ ڈاکٹر محسن نے اسے گھورا. پہلے تو وہ بہت شریف لگا تھا، روزانہ مجھے کہیں نہ کہیں لے جاتا تھا، کبھی کلب میں، کبھی ریسٹورنٹ میں. بہت اچھا وقت گزر رہا تھا. میرا خیال تھا کہ وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے، لیکن یہ انکشاف بڑا تکلیف دہ ثابت ہوا کہ وہ بھی ہوس کا غلام ہے. وہ بھی مجھ سے وہی کچھ چاہتا تھا. سمجھ گیا، ڈاکٹر بولا. اس نے مجھے بہت خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی دی تھی، اور شاید یہ سمجھا تھا کہ انگوٹھی دیکھ کر اس نے مجھے خرید لیا ہے. اس رات وہ مجھے اپنے گھر بھی لے گیا تھا. پشپا نے بتایا. سرخ اینٹوں سے بنا ہوا وہ 2 منزلہ مکان بڑا خوبصورت تھا. اس کا ساز و سامان بھی بہت قیمتی تھا، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کا شمار نوادرات میں کیا جا سکتا ہے. بہت خوبصورت گھر ہے، اور یہ چیزیں تو اوپر بیڈ روم میں ایک بہت خاص چیز ہے. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، جم نے کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر اوپر لے جانے لگا. وہ کوشش کے باوجود مزاحمت نہیں کر سکی تھی. وہ دونوں بیڈ روم میں آ گئے. جم نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا. یہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں. نہیں جم، میں جو کہتا ہوں وہ کرو. جم نے اس کی بات کاٹ دی. وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. نہیں مت کرو ماموں، مجھے چھوڑ دو پلیز. لیکن جم نے کوئی توجہ نہیں کی. وہ اسے قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا. وہ مزاحمت کرتے ہوئے ہسٹیریائی انداز میں چیخنے لگی. اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے اسٹیل کے بلیڈ والا پیپر کٹر چاقو اٹھا لیا اور پوری قوت سے اس کے سینے میں پیوست کر دیا. اور پھر تو جیسے اس پر جنون طاری ہو گیا. وہ پے در پہ اس پر حملے کرتی رہی. اب تم کبھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکو گے. اس کے بعد اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ باتھ روم میں غسل کیا، کپڑے پہنے اور اپنے ہوٹل واپس چلی گئی. آشی، ڈاکٹر محسن نے اسے مخاطب کیا، اب تم جاگ جاؤ. آشی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی اور ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پھر وہی پشپا؟ ہاں، جم سے اس کی ملاقات انٹرنیٹ پر ہوئی تھی، ڈاکٹر نے جواب دیا. ایک بات بتاؤ آشی، جب تم کیوبک گئی تھی تو کیا تمہیں کبھی یہ احساس ہوا تھا کہ جیسے تمہارا وقت کھو گیا ہو؟ میرا مطلب ہے گھنٹے 2 گھنٹے یا ایک دن کے بعد تمہیں اچانک ہی یہ احساس ہوا ہو کہ وقت کہاں چلا گیا؟ ہاں، آشی نے اس بات میں سر ہلایا. مجھے کئی مرتبہ اس قسم کا احساس ہوا تھا. گڈ، ڈاکٹر محسن مسکرایا. یہی وہ موقع ہوتا ہے جب پشپا تمہارے ذہن پر قابض ہوتی ہے. اور کیا ایسے ہی موقعوں پر اس نے وہ ہکلا کر رہ گئی؟ ہاں، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، ڈاکٹر نے جواب دیا. اگلے چند مہینوں کے دوران میں کوئی خاص واقعہ رونما نہیں ہوا. ڈاکٹر محسن اکثر دوپہر کے وقت پشپا کو پیانو بجاتے اور گاتے ہوئے سنتا، اور صوفیہ کو پارک میں پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھتا. صرف ایک قتل کے بارے میں معلوم کرنا رہ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر چاہتا تھا کہ اس پر کام شروع کرنے سے پہلے آشی کچھ آرام کر لے. آشی کو اس نفسیاتی ہسپتال میں آئے ہوئے تقریباً 5 سال ہو چکے تھے، اور ڈاکٹر کے خیال میں وہ بڑی حد تک صحت یاب ہو چکی تھی. 1-2 معمولی سی الجھنیں باقی تھیں، اور ڈاکٹر محسن کا یقین تھا کہ ان پر بھی جلد ہی قابو پا لیا جائے گا. وہ پیر کی صبح تھی. ڈاکٹر محسن نے ایک اٹینڈنٹ کو آشی کو لینے کے لیے بھیج دیا. آشی جب دفتر میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر پیلاہٹ نمایاں تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ کیا ہونے والا ہے. ہیلو آشی، کیسی ہو؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا. نروس، آشی نے جواب دیا. میرا خیال ہے آخری کیس رہ گیا ہے.
ہاں، اگر تم تیار ہو تو ڈپٹی دلیر سنگھ کے بارے میں کچھ باتیں کر لی جائیں۔ وہ تمہارے فلیٹ میں کیوں آیا تھا؟ اسے میں نے بلایا تھا، آشی نے جواب دیا۔ کسی نے میرے باتھ روم کے آئینے پر لکھ دیا تھا، تمہیں مرنا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم یہ حرکت کس نے کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ کوئی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پولیس کو فون کیا تو ڈپٹی دلیر سنگھ تفتیش کے لیے آیا تھا۔ اس کا طرز عمل بہت ہمدردانہ تھا۔ کیا تم نے اسے رکنے کے لیے کہا تھا؟ ہاں، مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا تھا۔ میرے کہنے پر وہ رات رکنے پر آمادہ ہو گیا تھا اور کہا تھا کہ کل صبح سے 24 گھنٹے میری حفاظت کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ بیڈ روم میں سو جائے، میں باہر کاؤچ پر سو جاؤں گی، لیکن اس نے کاؤچ پر سونے کو ترجیح دی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس نے دروازہ اور کھڑکیاں چیک کی تھیں اور دروازے کو ڈبل بولٹ کر دیا تھا۔ اس نے اپنا پسٹل ہولسٹر سے نکال کر کاؤچ کے قریب چھوٹی میز پر رکھ دیا تھا۔ میں اسے شب بخیر کہہ کر کمرے میں آ گئی تھی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے بس اتنا ہی یاد ہے کہ میری آنکھ گلی میں کسی کے چیخنے کی آواز سے کھلی تھی۔ اس کے کچھ دیر کے بعد شیرف نے مجھے بتایا کہ ڈپٹی شیرف دلیر سنگھ اب بھی گلی میں مردہ پایا گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پیلاہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا، اب میں تمہیں سلانے جا رہا ہوں، اپنی آنکھیں بند کر لو اور جسم کے اعضاء ڈھیلے چھوڑ دو۔ 10 منٹ کے بعد آشی ٹرانس میں آ چکی تھی۔ پشپا، ڈاکٹر نے اسے مخاطب کیا۔ یس ڈاکٹر، پشپا کی آواز فوراً ہی سنائی دی۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا؟ میں بتاتی ہوں۔ آشی بے وقوف تھی، اس نے ڈپٹی شیرف دلیر سنگھ کو رات بھر کے لیے اپنے فلیٹ پر روک لیا تھا۔ مجھے آشی کو پہلے ہی خبردار کر دینا چاہیے تھا کہ وہ بدبخت کیا کرنے والا ہے۔ دلیر سنگھ نے بیڈ روم سے چیخنے کی آواز سنی تو اچھل کر کھڑا ہو گیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا پستول اٹھا لیا۔ وہ تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور دروازے کے قریب رک کر اندر سے کسی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اندر خاموشی تھی۔ چیخنے کی وہ آواز شاید اس کا واہمہ تھی، لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑا، اس نے وہ آواز دوبارہ سنی۔ اس نے ایک ہاتھ سے پستول سنبھالے رکھا اور دھکا دے کر دروازہ کھول دیا۔ آشی اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ اس کے جسم پر شبخانی کا لباس تھا جو سمٹا ہوا تھا۔ ڈپٹی دلیر سنگھ نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ آشی کے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں سی خارج ہو رہی تھیں۔ دلیر سنگھ پلنگ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ عجیب سی نظروں سے آشی کو دیکھ رہا تھا۔ آشی کے منہ سے اب بھی کراہنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہو۔ ڈپٹی دلیر سنگھ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی، اس کی کانوں کی لویں تپنے لگیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آشی کے بستر پر دراز ہو گیا۔ آشی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بدحواس ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ڈپٹی دلیر سنگھ کی گرفت سخت ہو رہی تھی۔ ڈرو نہیں، میں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تمہاری زندگی کے یادگار لمحات ہوں گے۔ نہیں نہیں ماموں، چھوڑ دو مجھے، وہ مزاحمت کرتے ہوئے چیخنے لگی۔ ڈپٹی دلیر سنگھ اپنے شکنجے میں اسے جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آشی چیختے ہوئے بیڈ کے کنارے پر آ گئی تھی اور پھر اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں رکھی ہوئی تیز دھار چھری نکال لی اور دلیر سنگھ کے جسم پر پے در پہ وار کرنے لگی۔ اسے قتل کرنے کے بعد کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر محسن نے پوچھا۔ آشی نے اس کی لاش ایک چادر میں لپیٹی اور اسے گھسیٹتی ہوئی فلیٹ سے نکال کر لفٹ میں لے گئی اور پھر نیچے جا کر گیراج کی طرف سے اسے پچھلی گلی میں ڈال دیا۔ اور پھر ڈاکٹر؟ پشپا نے اس کی لاش ایک چادر میں لپیٹی اور اسے گھسیٹتی ہوئی فلیٹ سے نکال کر لفٹ میں لے گئی اور پھر نیچے جا کر گیراج کی طرف سے اسے پچھلی گلی میں ڈال دیا۔ آشی متوحش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس طرح سفید ہو رہا تھا جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ وہ کوئی عفریت؟ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ نہیں آشی، ڈاکٹر محسن نے کہا، تمہیں یاد ہے پشپا نے تمہارے ذہنی کرب سے جنم لیا تھا۔ تمہیں اس اذیت سے بچانے کے لیے صوفیہ کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اس قصے کو ختم کر دیا جائے۔ میں تمہیں ان دونوں سے ملانا چاہتا ہوں، تمہارے علاج کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر۔ آشی نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ تو پھر یہ کب ہوگا؟ کل صبح، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ آشی مکمل طور پر ٹرانس میں تھی اور ڈاکٹر محسن کہہ رہا تھا، پشپا، میں چاہتا ہوں کہ تم اور صوفیہ آشی سے بات کرو۔
یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ ہمیں برداشت کر لے گی؟ پشپا نے کہا۔ وہ برداشت کر لے گی۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، پشپا نے جواب دیا۔ صوفیہ، کیا تم آشی سے ملنے کو تیار ہو؟ ڈاکٹر نے اس مرتبہ صوفیہ کو مخاطب کیا۔ پشپا کہتی ہے تو مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں، صوفیہ نے جواب دیا۔ ڈاکٹر محسن نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے آشی کو مخاطب کیا۔ آشی، پشپا اور صوفیہ کو ہیلو کہو۔ ہیلو پشپا۔ ہیلو صوفیہ، آشی نے کہا۔ ہیلو آشی، پشپا اور صوفیہ نے بھی باری باری کہا۔ میں چاہتا ہوں تم سب ایک دوسرے کے بارے میں جان لو، ڈاکٹر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم تینوں ایک ہی جیسے ذہنی کرب سے گزری ہو، ان ذہنی صدموں نے تمہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا، لیکن اب الگ رہنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اب تینوں ایک ہی شخصیت کا روپ اختیار کرنے جا رہی ہو، صحت مند شخصیت۔ یہ سفر اگرچہ کسی قدر طویل ہے، لیکن تم پہلا قدم اٹھا چکی ہو۔ کٹھن ترین مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم لوگ جلد ہی ایک ہو جاؤ گی۔ صورتحال بڑی تیزی سے بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ آشی کے علاج میں حائل بہت سی دشواریاں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ آشی اور اس کے اندر کی شخصیات پشپا اور صوفیہ میں روزانہ بات چیت بھی ہوتی تھی۔ مجھے تمہاری حفاظت تو کرنی ہی تھی، پشپا کچھ باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے آشی کو بتا رہی تھی۔ میں جب بھی کسی آدمی کو موت کے گھاٹ اتارتی، یہ تصور کر لیتی کہ ماموں جان پیٹرسن کو قتل کر رہی ہوں۔ سارے فساد کی اصل جڑ تو وہی تھا۔ میں بھی تمہاری حفاظت کی کوشش کرتی رہی ہوں، صوفیہ نے بھی ان کی باتوں میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کی بے حد شکر گزار ہوں، آشی نے کہا اور ڈاکٹر محسن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب میں سب کی سب ایک ہوں، میرے اندر کوئی اور نہیں، صرف میں ہی میں ہوں، اور لگتا ہے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوں۔ اپنے آپ سے نہیں، تم اندر کی دو مختلف شخصیتوں سے بات کر رہی ہو، ڈاکٹر محسن نے تصحیح کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم تینوں متحد ہو کر ایک ہو جاؤ۔ میں تو بالکل تیار ہوں، آشی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر اسی روز دوپہر کے وقت ڈاکٹر محسن ڈاکٹر لیوسن کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کی رپورٹس کافی امید افزا ہیں ڈاکٹر محسن، میرا خیال ہے ہم بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، ڈاکٹر لیوسن نے کہا۔ آشی کی پروگرس بہت شاندار اور قابل تعریف ہے، ڈاکٹر محسن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال ہے چند مہینوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور اسے یہاں سے رخصت کر دیا جائے گا۔ بعد میں وہ کسی بھی اچھے ماہر نفسیات سے وقتاً فوقتاً اپنا چیک اپ کرا سکتی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے اور یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے، میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر محسن، ڈاکٹر لیوسن نے کہا۔ ڈاکٹر محسن کے ہونٹوں پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آشی چلی جائے گی اور وہ اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھے گا۔ ڈاکٹر سنتوش شرما کی کال ہے مسٹر ڈیوڈ۔ ٹھیک ہے، لائن میں لاؤ، ڈیوڈ نے کہتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور رکھ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اپنی سیکرٹری سے ڈاکٹر سنتوش شرما کا نام سن کر اسے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ پچھلے کئی برسوں میں ان میں کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر شرما، کیسے ہیں آپ؟ ڈیوڈ نے اس کی آواز سن کر کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈاکٹر شرما نے جواب دیا۔ تمہارے لیے ایک دلچسپ اطلاع ہے اور یہ اطلاع آشی کے بارے میں ہے۔ ڈیوڈ آشی کے نام پر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ کیسی اطلاع ڈاکٹر؟ اس نے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہے نا، ہم نے آشی کے ذہنی صدمے کی اصل وجہ معلوم کرنے کی سر توڑ کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہوئے تھے، ڈاکٹر شرما نے کہا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ اسی ایک بات نے عدالت میں ان کے کیس کو خاصا کمزور کر دیا تھا۔ اب مجھے اس کا جواب مل گیا ہے، ڈاکٹر شرما نے کہا۔ کچھ دیر پہلے نفسیاتی ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر لیوسن کا فون آیا تھا۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ میرا دوست ہے۔ اس زنجیر کی گمشدہ کڑی آشی کا ماموں جان پیٹرسن ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے نومری میں آشی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اسے شدید ذہنی صدمہ پہنچایا تھا۔ کیا؟ ڈیوڈ اچھل پڑا، اسے ڈاکٹر شرما کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر لیوسن کو بھی یہ بات حال ہی میں معلوم ہوئی ہے، ڈاکٹر سنتوش شرما نے کہا۔ ڈاکٹر شرما بولتا رہا اور ڈیوڈ سنتا رہا۔ اس کا ذہن کئی سال پیچھے چلا گیا تھا، جب وہ اپنی ماں کے علاج کا احسان چکانے کے لیے ڈاکٹر سلطان جمیل کے لیے صبح اور شام ڈرائیور کی حیثیت سے خدمت انجام دیا کرتا تھا۔
ان دنوں ایک مرتبہ باتوں ہی باتوں میں ڈاکٹر سلطان نے اپنے سالے جان پیٹرسن کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ پیٹرسن دراصل اس کی بیوی کا کزن تھا جو اکثر ان کے ہاں آتا رہتا تھا۔ یہ ان کی شادی کے 2 سال بعد کی بات تھی۔ ایک روز ڈاکٹر سلطان نے جان پیٹرسن کو گھر میں چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ ڈاکٹر اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی بیوی کے مداخلت پر اسے چھوڑ دیا اور وارننگ دے دی کہ آئندہ وہ ان کے گھر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جان نظر نہیں آیا، اور پھر تقریباً 5 سال بعد جان سے ڈاکٹر کی ملاقات لندن میں ہوئی۔ جان پتہ نہیں کب اور کیسے لندن پہنچ گیا تھا، مگر لندن میں کئی سال بعد ہونے والی ملاقات خوشگوار ثابت نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ ڈاکٹر سلطان نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد جان ایک بار پھر کئی سال کے لیے غائب ہو گیا تھا، اور پھر لاس اینجلس میں اس کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ اب وہ لاس اینجلس کا ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ جان پیٹرسن کے بارے میں عاشی نے بھی 1-2 مرتبہ ڈیوڈ کو بتایا تھا۔ عاشی کے کہنے کے مطابق اس نے تقریباً 20 سال سے جان پیٹرسن کو نہیں دیکھا تھا، اور یہی عاشی کا وہ ماموں تھا جس کے بارے میں ڈاکٹر سنتوش شرما سنسنی خیز انکشافات کر رہا تھا۔ ہیلو، کہاں چلے گئے ڈیوڈ؟ ڈاکٹر شرما کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ میں سن رہا ہوں ڈاکٹر، وہ جلدی سے بولا۔ وہ تقریباً 20-25 منٹ تک باتیں کرتے رہے، پھر ڈیوڈ نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کتے کا پلہ، وہ بڑبڑایا۔ یہ الفاظ اس نے جان پیٹرسن کی شان میں کہے تھے۔ اس روز عاشی ریکریشن ہال سے گزر رہی تھی کہ ایک میز پر ویسٹ پورٹ نیوز اخبار پڑے ہوئے دیکھ کر رک گئی۔ شاید ہسپتال کے عملے کا کوئی آدمی یہ اخبار یہاں بھول گیا تھا۔ اخبار کے اوپر والے صفحے پر اس کے ماموں جان پیٹرسن، اس کی دوست وکٹوریا اور ایلس کی رنگین تصویر تھی۔ عاشی یہ تصویر دیکھ کر ہی ٹھٹکی تھی۔ عاشی نے اخبار اٹھا لیا اور تصویر کے ساتھ وہ خبر پڑھنے لگی۔ لاس اینجلس کا معروف بزنس مین اور ڈاکٹر سلطان جمیل کی جائیداد کا ٹرسٹی جان پیٹرسن عنقریب ایک معروف سماجی شخصیت وکٹوریا ہالٹ سے شادی کرنے والا ہے۔ وکٹوریا کی اپنے پہلے شوہر سے ایک بچی بھی ہے۔ جان پیٹرسن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنا کاروباری ہیڈ کوارٹر مینہٹن میں منتقل کر رہا ہے، اور ان دونوں نے مستقل رہائش لانگ آئیلینڈ منتخب کی ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا مکان بھی خرید لیا ہے، اور وہ بہت جلد۔ عاشی نے اخبار ہٹا دیا۔ اس کے اندر نفرت کی ایک لہر سی اٹھی اور اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال بھپو کا ہو گیا۔ میں اسے قتل کر دوں گی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے اندر سے پشپا چیخی، مار ڈالوں گی اس حرامی کو، قتل کر دوں گی۔ عاشی ہتھے سے اکھڑ گئی تھی، وہ کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ 4-5 محافظوں نے اسے بڑی مشکل سے گرفت میں لے کر ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جس کی دیواروں اور فرش پر موٹے فوم لگے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہنا دی گئی تھیں۔ جب اٹینڈنٹ کھانا وغیرہ لے کر آتے تو وہ ان پر حملہ کر دیتی، انہیں مارنے کی کوشش کرتی۔ ہسپتال کے ملازمین اب اس کے زیادہ قریب جانے سے ڈرنے لگے تھے۔ عاشی اس وقت مکمل طور پر پشپا کے کنٹرول میں تھی۔ اس نے ڈاکٹر محسن کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو چیخ اٹھی، مجھے یہاں سے نکالو حرامزادے، ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، ڈاکٹر محسن نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، لیکن پہلے اپنے آپ پر قابو پاؤ، سکون اختیار کرو۔ میں قابو میں ہوں، پشپا چیخی، مجھے جانے دو یہاں سے۔ ڈاکٹر محسن اس کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ پشپا، وہ نرم لہجے میں بولا، اخبار میں اپنے ماموں کی تصویر دیکھ کر تم نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ اسے قتل کر دو گی، اور ہاں میں نے کہا تھا، پشپا چیخی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ قتل و غارت گیری بہت ہو چکی، ڈاکٹر محسن بولا، تم نے کئی آدمیوں کو چاقوں اور چھریوں سے قتل کیا ہے، لیکن اب یہ سلسلہ، میں اسے خنجر یا چھری سے نہیں ماروں گی۔ پشپا نے غراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ کے بارے میں سنا ہے؟ یہ زہر کسی بھی چیز میں کھلایا جا سکتا ہے۔ انتظار کرو ڈاکٹر، میں اس حرامی کو۔ پشپا، میں نہیں چاہتا کہ اب تم ایسی باتیں سوچو، ڈاکٹر نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو ڈاکٹر، پشپا بولی۔ آرسن، ہاں آرسن بہتر رہے گا۔ یہ زہر ایسا ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا، اور اسے یہ زہر اس طرح دوں گی کہ کسی کو مجھ پر شبہ بھی نہیں ہوگا۔ اور بھول جاؤ یہ سب پشپا، میں نہیں چاہتا کہ تم ایسی باتیں سوچو۔ ٹھیک ہے، میں کوئی اور طریقہ سوچوں گی، پشپا نے کہا۔
کوئی ایسا طریقہ جس سے وہ تڑپ تڑپ کر سسک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے۔ اتنی غصے میں کیوں ہوں پشپا؟ ڈاکٹر نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ پشپا کے لہجے میں حیرت تھی۔ میرا خیال تھا تم بہت بڑے ڈاکٹر ہو، بہت سمجھدار ہو، مگر تم تو کوڑ مغز نکلے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرنے والا ہے جس کی ایک چھوٹی بیٹی ہے؟ جانتے ہو اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہی جو عاشی کے ساتھ ہوا، جس سے عاشی کی یہ حالت ہوئی۔ نہیں ڈاکٹر، اب اس سلسلے کو ختم کرنا ہوگا، میں اسے ختم کر دوں گی۔ میرا خیال تھا تمہارے دل سے نفرت ختم ہو چکی ہے، ڈاکٹر بولا۔ نفرت؟ پشپا غرائی۔ جانتے ہو نفرت کیا ہوتی ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ اس روز بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ کار کی ونڈ سکرین پر پانی کی چادر سی پھیلی ہوئی تھی۔ وائپر مسلسل چل رہے تھے لیکن ونڈ سکرین مسلسل پانی کی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کار سے باہر دیکھنے کی کوشش کرتی اور کبھی ڈرائیو کرتی ہوئی اپنی ماں کو۔ سامنے سڑک پر پانی پھیلا ہوا تھا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی اور پھر اس نے اپنا پسندیدہ گیت گنگنانا شروع کیا۔ ماں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتی؟ وہ چیخی۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ تمہارا گیت گانا مجھے پسند نہیں، اور اس گیت سے تو مجھے بہت سخت نفرت ہے۔ تمہیں گاتے دیکھ کر مجھے اختلاج ہونے لگتا ہے۔ کتنی بے سری اور بھونڈی ہے تمہاری آواز۔ اس کے بعد یوں لگا جیسے سب کچھ سلو موشن میں ہو رہا ہے۔ کار کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ایک موڑ کاٹتے ہوئے ماں سٹیئرنگ پر قابو نہ رکھ سکی، کار سڑک سے اتر کر ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ تصادم زوردار تھا۔ جھٹکے سے اس کی طرف کا دروازہ کھل گیا اور وہ اچھل کر باہر جا گری۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اتفاق سے اسے کوئی گزن نہیں پہنچا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کار کے اندر سے اس کی ماں کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کی طرف سے دروازہ جام ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں سٹیئرنگ کے نیچے پھنس گئی تھیں۔ وہ لہو لہان ہو چکی تھی۔ مجھے باہر نکالو، ماں چیخ رہی تھی۔ بچاؤ، بچاؤ مجھے۔ وہ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کار سے دور ہٹتی چلی گئی اور پھر کار ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ کار کے ساتھ اس کی ماں کے پرخچے بھی اڑ گئے تھے۔ نفرت، پشپا نے کہا۔ نفرت کے بارے میں اور کیا جاننا چاہتے ہو؟ والٹر کہہ رہا تھا میری بیٹی ایک پیشہ ور مصورہ ہے۔ وہ محض شوقیہ طور پر یہ کام نہیں کرتی۔ ہم اس کے بنائے ہوئے پورٹریٹ کو مسترد نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ہم فادر کو یا تو یہی میری بیٹی کا بنایا ہوا پورٹریٹ دیں گے یا سرے سے اسے کچھ دیا ہی نہیں جائے گا۔ وہ سڑک کے کنارے کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے والٹر کو چرچ والی گلی سے نکلتے دیکھا تو سنبھل کر بیٹھ گئی۔ انجن چل رہا تھا۔ والٹر اس گیرج کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ اپنی کار کھڑی کیا کرتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے سٹیئرنگ پر جما دیے، انجن کو گیئر میں ڈالا اور ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ ڈال دیا۔ کار ایک زوردار جھٹکے سے اچھل کر آگے بڑھی۔ والٹر نے ایک تیز رفتار کار کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اچھل پڑا۔ وہ کار سے بچنے کے لیے تیزی سے مڑا۔ والٹر کے چہرے پر بے پناہ خوف کے تاثرات دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ کچھ اور بڑھا دیا۔ تیز رفتار کار والٹر سے ٹکرائی۔ والٹر ٹکر لگنے سے نیچے گرا۔ کار اسے کچلتی ہوئی نکل گئی۔ اس حادثے کا کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا۔ قدرت بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں نفرت ڈاکٹر، پشپا نے کہا۔ دلوں کو جلا کر راکھ کر دینے والی نفرت۔ ڈاکٹر کانپ کر رہ گیا۔ ایسی نفرت تھی بیٹی کو ماں سے۔ جب وہ عاشی کے کمرے سے نکلا تو دل و دماغ پر عجیب سا بوجھ تھا۔ اس نے دوسرے مریضوں سے آج کی تمام ملاقاتیں منسوخ کر دیں اور اپنے دفتر میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا تھا۔ اگلے روز جب وہ عاشی کے کمرے میں داخل ہوا تو صوفیہ عاشی کے دماغ پر قابض تھی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے ڈاکٹر محسن؟ صوفیہ نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے یہاں سے باہر کیوں نہیں جانے دیتے؟ تمہارے باہر جانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ڈاکٹر نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، پہلے مجھے پشپا کے بارے میں بتاؤ، اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے اور سب سے پہلے ماموں جان پیٹرسن کو قتل کریں گے۔ صوفیہ نے جواب دیا۔ ہیلو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے بولنے سے پہلے ہی پشپا کی آواز سنائی دی۔
اب تو ہم ٹھیک ہیں، تم ہمیں یہاں سے جانے کیوں نہیں دیتے؟ ڈاکٹر محسن جواب دینے کے بجائے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کتنی سرد مہری اور صفاقی تھی ان آنکھوں میں، اس جنونی کی طرح جو کسی کی جان لینے پر تلا ہوا ہو۔ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا افسوس ہے ڈاکٹر محسن، ڈاکٹر لیویسن نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا کہ یکایک غیر متوقع طور پر یہ گڑبڑ ہو گئی، اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ میں براہ راست آشی سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں اس کے دماغ پر قابض ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ نئے سرے سے شروع ہوگا، ڈاکٹر لیویسن نے کہا۔ نہیں ڈاکٹر، اب ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں تینوں آلٹر سے ملاقات ہو چکی ہے اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں جان چکی ہیں۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو تھا، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ مل ہی جائے گا۔ اخبار میں وہ تصویر اور خبر، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پشپا نے وہ تصویر اور خبر دیکھ لی۔ ڈاکٹر محسن نے اس کی بات کاٹ دی۔ خوش قسمتی؟ ڈاکٹر لیویسن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اس سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پشپا کے اندر کس قدر شدید نفرت بھری ہوئی ہے۔ ہم اس پر کام کر سکتے ہیں، بلکہ میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر محسن نے کہا۔ اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو ہماری کامیابی کے امکانات اور بھی واضح ہو جائیں گے، لیکن اگر تجربہ ناکام رہا تو… وہ چند لمحوں کو خاموش رہا، پھر مدھم لہجے میں بولا، ایسی صورت میں آشی کو باقی زندگی یہیں گزارنی پڑے گی۔ آپ کیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر لیویسن نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آشی کے ماموں جان پیٹرسن کو دوبارہ اس کے سامنے لانا مناسب نہیں رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسی نیشنل کلپنگ ایجنسی کی خدمات حاصل کر لی جائیں جو جان پیٹرسن کے بارے میں شائع ہونے والی ہر خبر کا تراشا مجھے بھیجتی رہے۔ کاروباری حلقے میں وہ ایک معروف شخصیت ہے، پہلے بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ چھپتا رہتا ہوگا، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی چھپے اس کا تراشا میرے پاس پہنچ جائے۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ ڈاکٹر لیویسن نے پوچھا۔ میں وہ تمام تراشے پشپا کو دکھاؤں گا، اس طرح اس کے اندر چھپی ہوئی نفرت سامنے آتی رہے گی۔ میں اس کا مشاہدہ کرتا رہوں گا اور اس کے ساتھ ہی اس کی نفرت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس میں تو بہت لمبا عرصہ لگ جائے گا، ڈاکٹر لیویسن نے کہا۔ کم سے کم 1 سال، ممکن ہے زیادہ بھی لگ جائے، لیکن ہمارے پاس صرف یہی ایک راستہ ہے۔ 5 دن کے بعد آشی اپنے حواس میں آ چکی تھی۔ ڈاکٹر محسن جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا، وہ اسے دیکھتے ہی بولی، ہیلو ڈاکٹر، جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا افسوس ہے۔ میرے خیال میں اچھا ہی ہوا، ڈاکٹر محسن نے کہا۔ اس طرح تمہارے جذبات اور احساسات میرے سامنے آ گئے اور مجھے بات کو سمجھنے کا موقع مل گیا، اس نے کہا، پھر مڑ کر دروازے میں کھڑے ہوئے محافظ کو اشارہ کیا کہ آشی کی بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں کھول دی جائیں۔ بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں کھلتے ہی آشی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کلائیاں سہلانے لگی۔ ان کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گئی۔ پشپا بہت غصے میں ہے، آشی نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے غصے میں ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی بہت جلد اپنے غصے پر قابو پا لے گی۔ میرا منصوبہ ہے کہ جان پیٹرسن کے بارے میں ہر مہینے 3-4 خبریں یا مختصر سے مضامین ضرور چھپتے تھے۔ جان پیٹرسن اس جمعہ کو لانگ آئلینڈ میں اپنی دوست وکٹوریا ہالٹ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے گا۔ لاس اینجلس سے اس کے دوست بھی اس کی شادی میں شرکت کے لیے لانگ آئلینڈ جائیں گے۔ ڈاکٹر محسن نے پشپا کو اس خبر کا تراشا دکھایا تو وہ بھر گئی۔ یہ شادی زیادہ عرصہ رہ نہیں سکے گی۔ کیوں؟ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ ڈاکٹر بولا۔ کیونکہ اس کی موت اسے گھیرنے والی ہے، پشپا نے جواب دیا۔ معروف بزنس مین جان پیٹرسن نے اپنا کاروباری ہیڈ کوارٹر مینہٹن منتقل کر دیا تاکہ وہ خبیث وہاں کی نوعمر لڑکیوں کی عزت لوٹ پائے، پشپا چیخی۔ بزنس مین جان پیٹرسن نے بزنس کا سب سے بڑا ایوارڈ حاصل کر لیا۔ یہ ایوارڈ اگلے ہفتے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک پروقار تقریب میں دیا جائے گا۔ اس حرامی کو تو پھانسی کے تختے پر لٹکنا چاہیے، پشپا پھر چیخی۔ ڈاکٹر محسن نے یہ بندوبست کر دیا تھا کہ جان پیٹرسن کے بارے میں اخباروں میں چھپنے والی ہر خبر پشپا تک پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑی گہری نظروں سے اس کا مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ یہ بات اس نے خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پشپا کے غصے کی شدت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ جان پیٹرسن کے حوالے سے اس کے جذبات بھی سرد پڑنے لگے تھے۔
شدید نفرت پہلے غصے میں تبدیل ہوئی، پھر رفتہ رفتہ یہ غصہ بھی فرو ہوتا چلا گیا اور آخر کار اس نے صورتحال کو جیسے قابو کر لیا تھا۔ اب وہ جان پیٹرسن کے بارے میں کوئی خبر پڑھ کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ بزنس مین جان پیٹرسن اپنی نوبیافتہ بیوی کے ساتھ مینہٹن کے عالیشان مکان میں منتقل ہو گئے، لیکن انہوں نے ہیمپٹن میں ایک اور مکان بھی خرید لیا ہے جہاں وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزاریں گے۔ ان کی بیٹی ایلس بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ یہ خبر پڑھ کر پشپا سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہا ہے ڈاکٹر؟ وہ ڈاکٹر محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پشپا، ڈاکٹر بولا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ بچی تمہاری جگہ؟ میں کچھ نہیں جانتی، پشپا ایک بار پھر سسکیاں بھرنے لگی۔ 1 سال اور گزر گیا۔ ہفتے میں 3 مرتبہ عاشی کی ہپنو تھراپی ہوتی۔ صوفیہ بھی تقریباً ہر روز پینٹنگ کرتی، لیکن پشپا نے پیانو بجانے یا گانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کرسمس کے موقع پر ڈاکٹر محسن نے پشپا کو ایک نیا اخباری تراشا دکھایا۔ جان پیٹرسن، وکٹوریا اور ایلس کی رنگین تصویر چھپی تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا، بزنس مین جان پیٹرسن اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ کرسمس ہیمپٹن میں منائیں گے۔ ماموں اتنا برا نہیں تھا، پشپا نے افسردہ سے لہجے میں کہا۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو اس نے کرسمس کے موقع پر مجھے بہت سے تحائف لا کر دیے تھے۔ ڈاکٹر محسن دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ یہ ایک نئے بریک تھرو کا پہلا اشارہ تھا۔ ایک روز ڈاکٹر محسن ریکریشن ہال کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اندر سے پیانو اور پشپا کے گانے کی آواز سن کر ٹھٹک گیا۔ وہ اندر آ گیا، اسے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ پشپا پوری لگن سے آنکھیں بند کیے گیت گا رہی تھی۔ اس کی مخروطی انگلیاں بڑی مہارت سے پیانو پر چل رہی تھیں۔ اگلے روز تھراپی سیشن میں ڈاکٹر محسن پشپا سے بات کر رہا تھا۔ پشپا، تمہارا ماموں بوڑھا ہو رہا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو تمہارے احساسات کیا ہوں گے؟ اس کے مرنے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، پشپا نے جواب دیا۔ میں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا غصے میں کہا تھا، میں اس سے سخت ناراض تھی۔ تو اب تمہاری ناراضگی ختم ہو گئی؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، پشپا نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ مجھے دکھ پہنچا ہے۔ تم نے ٹھیک ہی کہا تھا ڈاکٹر، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چھوٹی لڑکی میری جگہ لینے جا رہی ہے۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ دراصل میں کچھ کنفیوز ہو گئی تھی۔ ماموں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے۔ ڈاکٹر محسن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ صحیح رخ پر جا رہے تھے۔ اب وہ تینوں بڑے بے تکلفانہ انداز میں آپس میں باتیں کر لیتی تھیں۔ ڈاکٹر محسن سے بات کرتے ہوئے بھی ان میں کوئی جھجک نہیں رہی تھی۔ عاشی، ڈاکٹر محسن اس روز کہہ رہا تھا، تمہیں پشپا اور صوفیہ کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے بغیر تم ذہنی کرب برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے اب تمہارے جان پیٹرسن کے بارے میں کیا احساسات ہیں؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عاشی نے مدھم لہجے میں کہا، اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے میں اسے کبھی بھول نہیں پاؤں گی، لیکن میں اسے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میں ماضی کی تلخیاں بھول کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم تینوں کو ایک قالب میں ضم کر دیا جائے۔ ویسے صوفیہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فوراً ہی صوفیہ کی آواز سنائی دی۔ اگر میں عاشی ہوں تو کیا میں اپنی پینٹنگ جاری رکھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے عاشی میں ضم ہونے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اور پشپا تم؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ عاشی کے روپ میں آنے کے بعد میں اپنا شوق جاری رکھ سکوں گی، یعنی پیانو بجانا اور گیت گانا؟ پشپا نے پوچھا۔ تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ اور عاشی تم؟ اس مرتبہ ڈاکٹر نے عاشی سے پوچھا۔ میں تینوں کے ایک ہونے کے لیے تیار ہوں، عاشی نے جواب دیا۔ ویسے میں ان دونوں کی بے حد شکر گزار ہوں، انہوں نے ہر مشکل وقت میں میری مدد کی۔ صوفیہ اور پشپا نے بھی اس کے لیے اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ آخری مرحلے کا آغاز شروع کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بولا، اب میں تمہیں ہپنوٹائز کرنے جا رہا ہوں عاشی، اب تم پشپا اور صوفیہ کو خدا حافظ کہہ دو۔ عاشی نے انہیں خدا حافظ کہا۔ جواب میں ان دونوں نے بھی اسے وش کیا۔ 10 منٹ کے بعد عاشی ٹرانس میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا، اب کسی بات سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں عاشی، تمہارے تمام دکھ پیچھے رہ گئے۔ اب اپنی حفاظت کے لیے تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہی۔ تم اپنی مرضی کی مالک ہو اور اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہو۔ کسی بھی قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی تمام صلاحیتیں تم میں موجود ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط تو نہیں؟ کیا تم مجھ سے اتفاق کرتی ہو؟ ہاں ڈاکٹر،
आशी ने जवाब दिया, मैं मुस्तकबिल के खुशगवार सफ़र पर अपना पहला कदम रखने को तैयार हूँ। पुष्पा, डॉक्टर ने पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। पुष्पा, डॉक्टर ने दोबारा उसका नाम लिया। इस मर्तबा भी खामोशी रही। डॉक्टर मोहसिन ने 2-3 मरतबा सोफिया को भी पुकारा, मगर उसकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। वो दोनों जा चुकी हैं आशी। अब तुम मुकम्मल तौर पर एक हो। तुम्हारे अंदर कोई दोहरी शख्सियत नहीं रही। अब तुम सेहतयाब हो, डॉक्टर ने कहा। आशी का चेहरा दमक उठा। मैं 5 तक गिनूंगा और तुम जाग जाओगी। 1, 2, 3। आशी ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं ठीक हो गई हूँ, वो चहकी। हाँ, मुबारक हो, डॉक्टर मोहसिन रज़ा मुस्कुरा दिया। अब मैं आज़ाद हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। यूं लगता है जैसे मेरे जहन पर पड़ा हुआ तारीकी का पर्दा हट गया हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ, डॉक्टर मोहसिन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। अगले चंद महीनों में तुम्हारे कुछ और टेस्ट होंगे। अगर नतीजा हमारी तवक्को के मुताबिक निकला तो तुम अपने घर जा सकोगी। तुम जिस शहर में भी जाओगी, मैं वहाँ के अच्छे माहिर नफ्सियात का पता तुम्हें बता दूंगा। तुम वक्तन फ़वक्तन उसे चेकअप कराती रहना। आशी ने कुछ कहना चाहा, मगर उसके होंठ कप कपा कर रह गए। फर्ज जज्बात से उसे बोला ही नहीं जा रहा था। अगले चंद महीनों के दौरान में डॉक्टर लेविसन ने मुख्तलिफ औकात में 3 मारूफ माहिरीन नफ्सियात से आशी को चेक कराया। उन्होंने सोडियम थेरेपी का भी इस्तेमाल किया और हिप्नोथेरेपी भी। हेलो आशी, मैं डॉक्टर मॉन्टफोर्ट हूँ। तुमसे चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। अब तुम अपने आप में क्या महसूस करती हो? वंडरफुल, आशी ने जवाब दिया। लगता है मैं किसी तवील बीमारी से सेहतयाब हुई हूँ। जहनी तौर पर आसूदा और अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करती हूँ। क्या तुम समझती हो कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो? नहीं, मुझे एहसास है कि कुछ नाखुशगवार बातें रूनुमा हुई थी, लेकिन अपने आप को उनकी जिम्मेदार नहीं समझती। किसी से नफरत करती हो? नहीं, आशी ने मुख्तसर जवाब दिया। अपने मामों के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए नफरत है? पहले मैं उससे नफरत करती थी, लेकिन अब नहीं। क्या दोबारा उससे मिलना चाहोगी? मैं मुनासिब नहीं समझती। वो अपनी ज़िंदगी गुजारा है और मैं भी एक नई और खुशगवार ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। आशी, मैं डॉक्टर वुल्फ हूँ। कुछ बातों का जवाब देना पसंद करोगी? सबसे पहले यह बताओ कि तुम्हें सोफिया और पुष्पा याद नहीं? हाँ, याद हैं, लेकिन अब तो वो जा चुकी हैं। उनके बारे में तुम क्या सोचती हो? पहले तो मैं उनसे बहुत डरती थी, लेकिन अब पता चला कि वो मेरी ज़रूरत थी। बहरहाल, अब तो वो जा चुकी हैं। मुझे अपने पिछले ख्वाब बताओ, डॉक्टर वुल्फ ने कहा। वो बड़े डरावने ख्वाब थे, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मुझे हर वक्त यह खौफ रहता था कि जैसे कोई मुझे कत्ल कर देना चाहता हो। क्या आप कभी ऐसे ख्वाब देखती हो? नहीं, आशी ने जवाब दिया। अब मैं बहुत पुरसुकून और सुहाने सपने देखती हूँ। शोख रंग, मुस्कुराते चेहरे। गुज़िश्ता रात मैंने ख्वाब में देखा कि बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के दामन में स्कीइंग कर रही हूँ। हालांकि मैं पहले ठंडे मौसम से डरती थी, लेकिन अब नहीं। अपने मामों के बारे में तुम्हारे क्या एहसासात हैं? मैं चाहती हूँ वो अपनी जगह खुश रहे। मैं अपनी जगह खुश रहना चाहती हूँ, आशी ने जवाब दिया। आशी, मैं डॉक्टर होल्ड्रूफ हूँ। इन लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया नहीं था कि तुम इतनी प्यारी और हसीन हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खूबसूरत हो? बस ये एहसास है कि मेरे अंदर कोई कशिश है। सुना है तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है और तुम गाती भी बहुत अच्छा हो। लोग यही कहते हैं, आशी ने जवाब दिया। मैंने मौसीकी की बाकायदा तालीम तो हासिल नहीं की, लेकिन सुना है कि मैं बहुत अच्छा गा लेती हूँ। और तुम मुसव्विरा भी बहुत अच्छी हो। हाँ, मैं रंगों का इस्तेमाल जानती हूँ, आशी ने जवाब दिया। डॉक्टर होल्ड्रूफ गहरी नज़रों से उसका जायज़ा ले रहा था। कोई ऐसा मसला जिस पर तुम मुझसे कोई बात करना चाहती हो? मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई मसला नहीं। यहाँ मेरा बहुत अच्छा इलाज हुआ है और बहुत ख्याल रखा जाता है, आशी ने जवाब दिया। यहाँ से जाने का ख्याल तो कुछ अजीब सा लग रहा होगा। हाँ, मैंने भी कई मरतबा सोचा है। मिली जुली कैफियत है, खौफ भी है और सनसनी भी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैं एक नई और खुशगवार ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैं कंप्यूटर की माहिर हूँ। मुझे उसी कंपनी में दोबारा मुलाजमत मिल सकती है जहाँ मैं पहले काम करती थी। अगर वहाँ ना हुआ तो किसी भी कंपनी में काम मिल सकता है। शुक्रिया आशी, डॉक्टर होल्ड्रूफ ने कहा। तुमसे बात करके बहुत खुशी हुई।
میری دعا ہے کہ تم ایک پرسکون اور شاندار زندگی گزارو۔ وہ سب ڈاکٹر لیویسن کے دفتر میں جمع تھے۔ ڈاکٹر لیویسن ان کی رپورٹوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد اس نے کاغذات ایک طرف رکھے اور ڈاکٹر محسن کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مبارک ہو ڈاکٹر، اس نے کہا، یہ تمام رپورٹیں مثبت ہیں، آپ نے واقعی ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آشی بہت اچھی لڑکی ہے، ڈاکٹر محسن نے جواب دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئی ہے۔ میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر ہولروف نے کہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر محسن، ڈاکٹر لیویسن نے کہا، میں آج ہی اس کے کاغذات تیار کرا دوں گا، اس کے بعد وہ جب چاہے یہاں سے رخصت ہو سکتی ہے۔ 2 دن بعد آشی ڈاکٹر لیویسن کے دفتر میں داخل ہوئی تو ڈاکٹر محسن رضا وہاں موجود تھا۔ آشی کو آج اس نفسیاتی ہسپتال سے چھٹی ملنے والی تھی۔ یہاں سے رخصت ہو کر وہ کوپرٹینو چلی جاتی، جہاں سے وہ ایک ماہر نفسیات سے وقتاً فوقتاً اپنا چیک اپ کراتی رہتی۔ ہاں تو آشی، ڈاکٹر لیویسن اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آج تم ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا، بہت سنسنی خیز۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس موقع پر مجھے کیا کہنا چاہیے۔ اس پرندے کی دلی کیفیت کیا ہوگی جسے آزاد کیا جا رہا ہو؟ میں اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی ہوں، آشی نے جواب دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج تم یہاں سے جا رہی ہو، لیکن میں تمہیں بہت مس کروں گا، بہت یاد آؤ گی تم، ڈاکٹر محسن نے کہا۔ آپ بھی مجھے بہت یاد آئیں گے ڈاکٹر محسن، آشی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں، مجھے وہ الفاظ ہی نہیں مل رہے۔ اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ پھر وہ ڈاکٹر لیویسن کی طرف گھوم گئی۔ کیلیفورنیا میں مجھے کسی نہ کسی کمپیوٹر کمپنی کی ملازمت مل جائے گی اور آپ سے رابطہ رکھوں گی اور اپنے چیک اپ اور تھراپی کے بارے میں بتاتی رہوں گی۔ بس آپ دعا کیجئے کہ آئندہ زندگی میں مجھے کوئی ایسا دکھ نہ اٹھانا پڑے۔ تم ٹھیک رہو گی، بس اپنا خیال رکھنا، ڈاکٹر لیویسن نے کہا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد آشی اس نفسیاتی ہسپتال سے رخصت ہو رہی تھی۔ وہ جون کی ایک خوشگوار اور روشن صبح تھی۔ آشی نیو یارک کے میڈیسن ایونیو میں گھوم رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ایسی حقیقی خوشی اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے سامنے ایک شاندار زندگی تھی اور وہ سب کچھ تھا جو وہ کرنے جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سے اس کی زندگی برباد ہو سکتی تھی، انجام خوفناک بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس سانحے کا اختتام بڑا خوشگوار ہوا تھا اور وہ اس کے لیے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ پینسلوینیا ریلوے اسٹیشن پر آ گئی۔ یہ امریکہ کا مصروف ترین ریلوے اسٹیشن تھا۔ ہر پلیٹ فارم پر رش تھا۔ لوگ ٹرینوں سے اتر رہے تھے، ٹرینوں پر سوار ہونے کے لیے دوڑ رہے تھے، اور اسے ہر چہرے پر ایک دلچسپ کہانی نظر آ رہی تھی۔ یہ لوگ اپنی اپنی کہانیوں کے ساتھ مختلف مقامات کی طرف جا رہے ہیں، آشی سوچ رہی تھی۔ ہر شخص اپنی زندگی کا مالک و مختار ہے، ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اور آج میں بھی اپنی مرضی کی زندگی شروع کر رہی ہوں۔ اس نے ایک مشین بوتھ سے ٹکٹ خریدا۔ اس کی ٹرین اس وقت پلیٹ فارم میں داخل ہو رہی تھی۔ اتنا رش ہونے کے باوجود کوئی افراتفری نہیں تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے ایک بوگی میں سوار ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ جو کچھ کرنے جا رہی تھی اس کا تصور کرتے ہوئے اپنے آپ ہی اس کے اندر ایک عجیب سی کھلبلی اور سنسنی ہو رہی تھی۔ ہلکا سا جھٹکا لگا، ٹرین حرکت میں آ گئی، رفتار آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ آخر کار مجھے اپنا راستہ مل ہی گیا، وہ سوچتے ہوئے مسکرا دی۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا ہینڈ بیگ کھول لیا۔ اس میں چند دوسری چیزوں کے علاوہ چمکتے ہوئے پھل والی تیز دھار چھری دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے بیگ بند کر دیا۔ ٹرین تیز رفتاری سے ہیمپٹن کی طرف اڑی جا رہی تھی، جہاں اس کا ماموں جان پیٹرسن تعطیلات منا رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر وہ گیت آ گیا جو پشپا گنگنایا کرتی تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے اس کہانی کا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔